ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة حج اس کے بارے میں گزشتہ 2 جمعوں سے اللہ کی توفیق سے کچھ عرض کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعے کو یہ عرض کیا گیا تھا کہ شیخ حذیفی دامت برکاتہم نے خطبہ حج میں اس مبارک سورت کو اور اس کے چیدہ مقامات کو انہوں نے اس سے استدلال کیا اور بڑے اچھے انداز سے عرفات میں مسجد نامیرہ میں جو انہوں نے خطبہ حج اس دفعہ خطبہ دیا تو اس خطبے میں سورۃ حج کی متعدد مقامات سے انہوں نے بہت اچھے انداز سے استدلال کیا۔ گزشتہ جمعے کو بھی اور اس سے پہلے بھی یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ یہ مبارک سورت
قرآن کریم کی عجیب صورتوں میں ہے. یہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، سفر میں بھی ہے، حضر میں بھی ہے، رات کے اوقات میں بھی نازل ہوا ہے اور دن کے اوقات میں بھی. اس کی ابتدائی آیتیں جس میں قیامت کے جھٹکے اور بونچال اور زلزلے کا ذکر ہے، ساری انسانیت کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جو رب تمہیں پال رہا ہے اس کا لحاظ کرو، تقوی اختیار کرو. تقوی یہ بہترین توشہ ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. تو قیامت کے لیے یہ بہترین توشہ ہے کہ متقی بن کر انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے. اور یہ تقوی کی دعوت سارے نبیوں کی دعوت ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. تو پہلے مذاہب میں بھی اس کی جم کر دعوت دی گئی تقوی کی، اور اس امت کو بھی اس کی دعوت دی گئی. اور انسانیت کے ٹھیک ہونے کے لیے واقعی وہ اللہ سے شرما رہا ہو، اللہ سے ڈر رہا ہو، اللہ کی عظمت اور قدرت کا اس کو اعتراف ہو، تو وہ صحیح چلتا ہے. اس سے اس کی دنیا کی زندگی بھی بڑی آسان ہو جاتی ہے. یہ عظیم سرمایہ ہے تقوی کا ہونا انسان میں. تو یہ مبارک صورت قیامت کی تیاری کے سلسلے میں تقوی کی دعوت دیتی ہے کہ لوگوں تقوی اختیار کرو، شرک سے بچو، گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اللہ پاک کے ذات علی کی چاہتوں کو پورا کرو. اس کے منشا کے مطابق نبیوں کا اعتراف کرو، قیامت کے حق ہونے کا یقین کرو، اور اس کی تیاری میں لگو کہ ہماری پیشی ہونی ہے. یہ ابتدائی آیتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بن المصطلق سے واپسی پہ سفر میں تھے کہ یہ ابتدائی آیتیں نازل ہوئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت کی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. یہ آیتیں ہمارے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے ہی آپ نے اس کی تلاوت فرمائی. صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، آپ نے قیامت کے جھٹکے کا ذکر فرمایا، قیامت کے زلزلے کا ذکر فرمایا. ایک زلزلہ وہ جب اس زمین کو اس کے فنا کا فیصلہ کیا جائے گا اور اس کائنات کو ختم کیا جائے گا، اس وقت ایک سخت قسم کا زلزلہ ظاہر ہوگا، اور ایک اور زلزلہ اور ایک عجیب ہیبت والی شکل اس وقت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے آدم، اپنی اولاد میں جتنے جہنمی لوگ ہیں ان کو الگ کر لو. تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے
من کم کم، کتنوں میں سے کتنے الگ کیے جائے؟ تو ارشاد ہوگا کہ 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 جہنمی۔ اس کا حضرات صحابہ کرام پر بڑا اثر ہوا، اور نہ اس رات کو خیمے لگا سکے، نہ کھانا کھا سکے، اور ایک عجیب خوف کی کیفیت ان پہ طاری ہوئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں تسلی دی اور ارشاد فرمایا، جب انہوں نے یہ پوچھا کہ اچھا 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 جہنمی، تو ہم میں کتنے جنتی ہوں گے؟ یہ تو بہت کم تعداد رہ گئی جنتیوں کی۔ تو حضرت نے اس موقع پر ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک یاجوج ماجوج سمیت یہ جتنے بھی طبقات ہیں، ان سب کو جب ملاؤ گے تو ظاہر بات ہے کہ کفار کی تعداد زیادہ ہے، اور جو مسلمان الگ کیے جائیں گے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ کے کرم سے امید یہ ہے کہ جنتیوں کا 1/4 وہ میری امت ہوگی، آپ لوگ ہوں گے، 1/4 ساری انسانیت کی وہ تم میں ہوں گی۔ تو صحابہ کرام کو بڑا حوصلہ ہوا اور انہوں نے کہا اللہ اکبر، واہ یہ تو بڑی زبردست خوشخبری ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1/4 سے بھی آگے کا معاملہ، مجھے امید ہے کہ اس امت کے جو جنتی ہوں گے وہ 1/3 ہوں گے۔ صحابہ کرام کا اور حوصلہ بلند ہوا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کی توقع ہے اللہ کے کرم سے کہ ان جنتیوں میں سارے انسانوں میں اگر آدھے کیے جائیں تو آدھے اس امت کے ہوں گے، اور باقی آدھے وہ گزشتہ امتوں کے سارے مختلف اپنے اپنے زمانے میں جو دیندار تھے وہ ہوں گے۔ بہرحال صحابہ کرام کو ایک حوصلہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قیامت کے اس ہیبت والے منظر کو ذکر کر لینے کے بعد لوگوں کی جو مختلف قسمیں ہیں، گزشتہ جمعے کو عرض کیا گیا تھا کہ یہاں پر 4 قسم کے لوگ، ایک کافروں کے، وہ لوگ جو شیاطین کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے عام لوگ وہ، اور ایک وہ طبقہ ہے جو ان کو لے کر چلتا ہے، اور ایک طبقہ لوگوں میں وہ ایک کنارے پر رہتے ہیں اور نہ پورے مسلمان نہ پورے کافر، انتظار میں رہتے ہیں، اگر کوئی اسلام میں فائدہ نظر آیا تو اس طرف آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ گئی تو ارتداد کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اور 4تھی قسم، سبحان اللہ، اس صورت کے دوسری رکوع میں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل من یرید۔
یہ وہ جنتیوں کا، مومنوں کا، مخلصین کا جو ایمان کے پختہ ہیں اور ان کے اعمال ٹھیک ہیں اور ان کو کوئی شک و تردد نہیں ہے، اور جو اللہ کا امر آتا ہے اس امر کے لیے تیار رہتے ہیں، مؤمنین، صالحین، ایمان عمل صالح والے، تو وہ جنتی ہیں۔ یہ 4 قسمیں بیان کی گئی۔ ان مجادلین فی اللہ میں اللہ کے بارے میں جھگڑنے والے، یہ تعبیر ہے 2 جگہ پر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ۔ تو یہ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، کچھ تو وہ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے اور اس کا کوئی مالک خالق نہیں ہے، اور یہ دہر اور زمانے کے گردش سے ہم چل رہے ہیں اور زمانہ ہمیں لے کر چل رہا ہے، اور بس ہم خود بخود تیار ہوئے ہیں اور ہمارا کوئی خالق مالک نہیں ہے۔ اللہ پاک کے ذات علی کے وجود کے منکر، ملحد، اس وقت یہ طبقہ بہت زیادہ عجیب طریقے سے مختلف جگہوں پہ یہ ابھر بھی رہے ہیں، اور یہ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ پاک کے ذات علی کے وجود کا انکار۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، جیسے ہر فرعون کے لیے کوئی موسیٰ اللہ پیدا فرما دیتے ہیں، تو جیسے یہ ملحدین ابھر رہے ہیں تو اس کے اعتبار سے تیاری کا سلسلہ بھی بہت ہی عمدہ، بڑے اچھے طریقے پہ عالم اسلام میں بھی اور مغربی ممالک میں بھی جا بجا یہ مباحث قائم ہوتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ اہل حق وہ جیت جاتے ہیں، اور چونکہ جو اللہ پاک کے ذات علی کے وجود کے منکر ہیں، تو جو پیچھے چلنے والے ہیں تو ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، اور جو لے کر چلنے والے ہیں نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی عقلی دلیل ہے، اور نہ کوئی روشن کتاب ہے ان کے پاس، اور محض ڈھکوسلے ہیں، شک میں ڈالتے ہیں، تو اللہ کے بارے میں لڑ رہے ہیں، یا اللہ کی قدرت کے بارے میں کہ جی وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی مر جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے اور ہڈیاں ان کی الگ الگ ہو جائے اور گوشت اس کا سڑ جائے اور اعضاء اس کے ہوا میں بکھر جائے اور پرندے ان کو نوچ کر کھا لیں، پر اگر سمندر میں ڈوب جائے تو ان کو مچھلیاں کھا لیں اور وہ ہزاروں میل میں پھیل جائے، ہوا کے ذرات میں بالکل پھیل جائے، تو ایسے پھیلے ہوئے انسان کو جو کہ مٹی میں مٹی ہو گیا ہے اور ایسا پھیل گیا ہے، اور اس کا کوئی ذرہ کوئی کہاں اور کوئی کہاں، تو یہ کیسے زندہ ہوگا؟ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس زمانے میں نضر ابن حارث ایک بے دین کافر تھا، اور وہ مختلف طریقوں سے ان بحثوں کو کرتا تھا پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ، جس کو اللہ نے دنیا میں رسوا کیا، اور بدر میں وہ مارا گیا، اور پوری رسوائی کے ساتھ وہ بدر میں جہاں کافر ان کی لاشیں ڈالی گئی جس کنویں میں، اس میں نضر ابن حارث کی لاش بھی تھی۔
تو اس طرح نظر ابن حارث ہر زمانے میں مختلف ہے، اور آج بھی ایک بڑی تعداد لے کر چلنے والوں کی اور کچھ ان کے پیچھے چلنے والوں کی۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی دو دلیلیں اس بات کی کہ اللہ ہے، وہ حق ہے، وہ قادر ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اس کو ہر چیز پر قدرت ہے، اور قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اور جو قبروں میں مردے پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے پیارے اچھے انداز سے دو عقلی دلیلیں، ایک خود انسان کی ذات سے کہ انسان خود اپنی بناوٹ میں اور جو اس پر مختلف مرحلے آتے ہیں اور مختلف ادوار اس انسان پہ آتے ہیں، اس پہ یہ غور کرے کہ یہ کتنے میلوں میں پھیلا ہوتا ہے۔ انسان جو اس وقت کا کوئی بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو یا کوئی حیوان، تو اس کے بارے میں غور کریں تو اس کی ابتدا مٹی، اور وہ مٹی کے ذروں میں پھیلا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے انسان خوراک کھا کے اور اس خوراک سے انسان کی تولیدی مادہ بنتا ہے جس سے انسانی نسل آگے بڑھتی ہے۔ تو وہ تولیدی مادہ جو جس خوراک سے تیار ہو رہا ہے، تو اگر غور کریں گے تو وہ خوراک خود پہلے ہواؤں میں، سورج کے کرنوں میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں میں، ستاروں کی روشنی سے یہ جتنے خوراک تیار ہوتا ہے، تو اس میں چاند کا بھی استعمال، سورج کا بھی استعمال، ہوا کا بھی استعمال، پانی کا استعمال، وہ پانی، وہ خود جس پانی سے اس کا یہ خوراک تیار ہو رہا ہے، جو کھیت تیار ہو رہی ہے، جو پھل تیار ہو رہے ہیں، تو وہ پانی وہ خود بھی ہزاروں میلوں میں پھیلا ہوتا ہے۔ ان دریاؤں میں، اوپر پہاڑوں پر برف، وہ جمے ہوئے برف، اور پھر وہ پگھل کر کے مختلف نالوں کی شکل میں اور اس سے دریا بن کر کے، اور ہزاروں میل کا سفر یہ پانی طے کرتا ہے جس نے آگے خوراک کا حصہ بننا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا یہ جو اناج استعمال کر رہا ہے، وہ اناج کس کس کھیت میں اور اس میں، اور یہاں کے بھی مختلف علاقوں سے آنے والا گندم اور اناج، پھر پھل، یہ سب ہزاروں میلوں میں، بلکہ بعض دفعہ لاکھوں میلوں میں یہ پھیلا ہوتا ہے، اور یہ سکڑتے جمع ہوتے ہوتے ایک انسان کا خوراک تیار ہو جاتا ہے۔ مٹی سے خوراک تیار ہو گیا، اور اس خوراک کو انسان نے کھا لیا، ماں نے، باپ نے، جس میں ان میں تولید کا مادہ جس سے نسل انسانی آگے بڑھے، وہ مواد مرد میں بھی اور خاتون میں بھی تیار ہو جاتا ہے، جس کو نطفہ کہتے ہیں عربی میں۔ کہ انسان اپنے وجود پہ غور کرو،
یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے انسانوں اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے سلسلے میں کوئی شک ہے، تم شک میں ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسان گل سڑ جاتا ہے اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور ہزاروں میل میں یہ پھیل جاتا ہے، تو یہ دوبارہ کس طرح سارا مل کر کے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے بھی تو آپ ہزاروں میل میں پھیلے ہوئے تھے۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، بلا شبہ یقینی بات ہے کہ ہم نے وہ سارا مواد جس سے تمہاری نسل آگے بڑھتی ہے اور تم پیدا ہوئے وہ مٹی سے بنا۔ تمہارا دادا جد امجد حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی مٹی کے بنے ہوئے، اور موجودہ جتنی خوراک کی شکلیں ہیں تولیدی مادہ کے پیدا کرنے کے سلسلے میں، تو وہ سارا مٹی سے ہے، اور وہ مٹی بہت جگہ پر پھیلی ہوتی ہے۔ ثم من نطفہ، پھر ہم اس کو نطفہ بنا دیتے ہیں، تولیدی مادہ بنا دیتے ہیں، اور وہ پانی بن جاتا ہے جس پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ پانی ماں کے رحم میں جا کر کے پھر اللہ تبارک و تعالی اس پانی کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ انا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ، پھر تمہیں ہم بناتے ہیں نطفے سے، پھر اس کے بعد یہ نطفہ خون کا ایک ایسا لوتھڑا بن جاتا ہے کہ وہ اوپر رحم مادر میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، علاقہ جسے کہتے ہیں، اس میں ایک تعلیق کی شکل ہوتی ہے، اور وہ مادہ رحم مادر میں خون کے ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کر کے اور اس وہاں لٹکا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی قدرت کو استعمال کر کے ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پھر وہ گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے۔ کبھی تو وہ پورا سالم انسان کی شکل میں، اس کا سر بھی، پاؤں بھی، ہاتھ بھی، وہ بالکل سارے اعضاء کامل ہوتے ہیں، اور کبھی اس سے ایسے گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے کہ وہ کامل انسان کی شکل نہیں ہوتی، اور اس میں کچھ نہ کچھ عیب کی شکل ہوتی ہے، یا بالکل گوشت کا ایک ٹکڑا سا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں، یہ میرے وجود کی دلیل ہے، میں ہوں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم مادر کا اندھیرا، اور پھر اس بچے پہ ایک خاص قسم کی جھلی ہوتی ہے اس کا اندھیرا، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے قدرت سے اس انسان کو بناتے ہیں لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تم پر واضح کریں کہ یہ ہم کر رہے ہیں، میرا فیصلہ چلتا ہے، میرا فیصلہ چلتا ہے، نہ ماں بنا سکتی ہے، نہ باپ بنا سکتا ہے، نہ کسی اور مخلوق میں یہ طاقت ہے کہ وہ بنائے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور
او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اسی کا راج ہے. کبھی لڑکی بناتا ہے، کبھی لڑکا بناتا ہے، کبھی لڑکی اور لڑکے دونوں بنا دیتے ہیں، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، شن ہوتے ہیں اور ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. یہ فیصلہ اس کریم رب کا چلتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہیں شک ہے قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے پر تو اپنے وجود پہ غور کرو کہ تم مٹی، پھر نطفہ، پھر خون کا لوتڑا، پھر گوشت کا ایک ٹکڑا، کبھی پورا کبھی ناقص، پھر نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمی. ماں کے رحم میں جتنا ہم چاہتے ہیں تو ان کو ٹھہرا دیتے ہیں. کوئی پورا سال بھر ہوتا ہے، کوئی 2 سال میں تیار ہو جاتا ہے، کوئی 6 مہینے میں، اور کوئی 8 مہینے میں، کوئی 9 مہینے میں. ایک وقت مقررہ تک اس ماں کے رحم میں ہوتے ہو. پھر ثم نخرجکم طفلا، پھر بچہ کر کے ہم تمہیں نکالتے ہیں. طفل، طفیلی، جو بالکل تابع ہوتا ہے، نہ بول سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، اور طفل ہو کر کے ہم نے تمہیں نکالا. یہ اللہ پاک اپنی قدرت بیان کر رہے کہ میں ہوں، یہ میری قدرت ہے. تم طفل ہو کر پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد ثم لتبلغوا اشدکم، طفل کے بعد، بچے کے بعد آہستہ آہستہ بچہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. 1 سال کا ہو گیا، ابھی 2 سال کا ہو گیا، اب جی چلنے لگا، اور جی اب دوڑنے لگا، اور چلتے چلتے لتبلغوا اشدکم، تم اپنی جوانی تک پہنچ جاتے ہو، اپنی قوت طاقت تک پہنچ جاتے ہو. واہ، تم بھرپور طاقت کا زمانہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. پکڑنے کی قوت، بھاگنے کی قوت، لکھنے کی قوت، بولنے کی قوت، اور کیا کیا قوتیں ظاہر ہو جاتی ہیں. ثم لتبلغوا اشدکم، تم اپنی قوت طاقت کے زمانے تک پہنچ جاتے ہو. اس طفل سے یہاں تک اس پر بھی کسی کا قدرت ہے، کسی کا فیصلہ چل رہا ہے. زمانہ ایسا کام نہیں کر سکتا. ایک بے جان چیز ایسی کیا کرے گی؟ کوئی اور مخلوق میں یہ طاقت ہی نہیں ہے. یہ تو صرف وہ ذات ہے کہ کسی نے اس کو بنایا نہ ہو، اور وہ خالق ہو، اور اس کو قدرت ہو، تو وہ تمہیں جوانی تک پہنچا دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد منکم من یتوفی، 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. کچھ تو جوانی سے پہلے مر جاتے ہیں، کچھ جوانی میں مر جاتے ہیں، اور کچھ منکم من یرد الی ارذل العمر، نکمی عمر تک، بڑھاپے تک. سخت بڑھاپا آ جاتا ہے اور قوتیں پھر ختم ہونے لگتی ہے، اور ہاتھ کمزور ہو جاتے ہیں، پاؤں کمزور ہو جاتے ہیں، بینائی کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ جتنی معلومات تھی کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، بہت کچھ جاننے کے بعد بھی وہ پھر کچھ نہیں جان رہا ہوتا اور بھول جاتا ہے، اور ایک عجیب عمر تک وہ پہنچ جاتا ہے. اور بچپن اور 55 دونوں برابر ہونے لگتے ہیں ارذل عمر تک، اور ایک نکمی عمر تک، اور ایک ایسی عمر تک جس میں سارے انسانی قوتیں
کمزور ہو جاتی ہیں اس تک اللہ تمہیں پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. یہ ایک دلیل پوری ہوئی. سبحان اللہ. انسان پر یہ مختلف مراحل کہ اس کا مٹی ہونا، اس کا نطفہ ہونا، اور پھر اس کا خون کا لوتھڑا ہونا، گوشت کا ٹکڑا ہونا، اور پھر ایک کامل بچے کی شکل ہو جانا، اور بچے کی شکل میں نکل آنا، اور پھر جوان ہونا، اور کوئی جوانی سے پہلے مر جاتا ہے، اور کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، اور کوئی بوڑھا ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے. تو یہ موت و حیات کا ایک زبردست قسم کا نظام وہ اللہ چلا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عجیب اس کی قدرت. یہ تھوڑا سا غور کر لینے پہ قرآن کریم ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے. کئی آیتوں میں یہ مضمون ہے، اور انسان کو اپنی جان کے بارے میں، اپنے بچوں کو دیکھ کر، اپنے خاندان کو دیکھ کر، ارد گرد کے پھیلے ہوئے انسانوں کو دیکھ کر، ان پر جو مختلف ادوار اور مراحل آتے ہیں ان کو دیکھ کر بالکل یہ یقین کر لے کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. اس مذکورہ دلیل سے ایک یہ اور ایک اگلی آیات میں ہے دلیل. بارش سے زمین مردہ ہونے کے بعد جو زندہ ہو جاتی ہے اور تازہ ہو جاتی ہے، پھل پھول نکل آتے ہیں. یہ دونوں دلیل دے کر اللہ فرماتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ اللہ ہے، اس کا وجود ہے، وہ برحق ہے، وہ کامل ہے، اس کا فیصلہ چلتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. وہ اللہ حق ہے، وہ ایک حقیقت ہے، اس کی وجود ہے، اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اور وہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ مردہ مٹی اور یہ مردہ پانی اور یہ جتنی شکل انسان کی پیدائش سے پہلے، وہ تو اس میں زندگی کے آثار نہیں تھے. اللہ نے محض اپنی قدرت سے اس کو زندہ کیا، اس کو پیدا کیا، اس کو بڑھایا. تو وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اور اس سے یہ بات بھی بالکل روزے روشن کی طرح واضح ہوئی کہ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس کو ہر چیز پر قدرت ہے. اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ قیامت کی گھڑی برحق ہے، قیامت نے برپا ہونا ہے. اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. قبروں میں جو ہیں ان کو اللہ اٹھائے گا، ان کو زندہ کرے گا. یہ کوئی اشکال نہیں ہے کہ ایسے ہزاروں میل میں پھیلا ہوا اس کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے. پہلے بھی تو یہ ہزاروں میل میں پھیلا ہوا تھا اور ذرہ ذرہ تھا. اللہ نے اس کو منایا، اس کو بڑھایا. تو جس نے پہلی مرتبہ ایسا کیا آپ دیکھ رہے ہو، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسان جو ذرہ ذرہ ہو جائے اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائے اور وہ ہوا میں اڑ جائے، سمندر میں بکھر جائے اور مختلف قسم کے پرندوں کے پپوٹوں میں پہنچ جائے. اللہ کے لیے ان کا جمع کرنا، ان کا اکٹھا کرنا اور ان کو دوبارہ زندہ کر لینا یہ کوئی مشکل نہیں، یہ حق ہے. سبحان اللہ. 40 سال اگر انسان مسلمان ہو کر، دیندار ہو کر 40 سال کی عمر اللہ دے دے تو کہتے ہیں
اس 40 سال اسلام میں رہنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کو 3 بیماریوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ کبھی پاگل نہیں ہوگا۔ اگر 40 سال اسلام میں پختہ رہے تو اس کو اللہ جنون سے بچائیں گے۔ اسلام میں 40 سال گزر جائے، اس کی برکت سے اللہ جذام سے بچائیں گے، اور اللہ برس سے اس کو بچائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 40 سال اسلام میں پختہ رہا۔ کہتے ہیں کہ اگر 50 سال کی زندگی مل گئی، 50 سال کا ہو جائے، سبحان اللہ، تو 50 سال کی برکت سے کہتے ہیں اس کا حساب اللہ ہلکا کر دیتے ہیں۔ وہ جو پہلے بڑے مواخذے تھے، اب 50 سال اسلام میں ہو گئے، اس کی برکت سے اس کا حساب اللہ پاک ہلکا کر دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ اس کی عمر میں برکت دے دے اور یہ 60 سال کا ہو جائے، سبحان اللہ، اسلام میں 60 سال کا نمازی، 60 سال کا حاجی، متقی، دیندار، پرہیزگار، 60 سال کا، کہتے ہیں یہ جو 60 سال کے پیٹے میں جب یہ آ جاتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے ذات علی کی طرف رجوع کی قوت دے دیتے ہیں۔ اس کا دل اللہ کی طرف لپکتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف لپکتا ہے، نیکیوں میں اس کو مزہ آتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کی ایک عجیب قوت اس 60 سال اسلام میں گزارنے اور اسلام کی پابندی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس 60 سالہ مسلمان کو اپنے ذات علی کی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں، اور یہ ہر وقت اللہ کی طرف مائل اور اللہ کی طرف دوڑنے والا اور اللہ کے سامنے جھکنے والا اور اللہ کی دوستی کی طرف لپکنے والا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ عمر میں برکت دے دے اور یہ 70 سال کا ہو جائے، سبحان اللہ، 70 سال کا مسلمان، 70 سال کا مسلمان 70 تک پہنچ گیا، اللہ اکبر۔ حضرت مفتی صاحب نے اس حدیث جو حدیث نقل فرمائی اس میں 70 سال کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ یہ آسمانی مخلوق کا محبوب ہو جاتا ہے، فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور یہ فرشتوں کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور اگر 80 سال کی نعمت مل جائے، سبحان اللہ، اسلام میں اس کو 80 سال ہو گئے، 80 سال کا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جتنی نیکیاں یہ کرتا آیا ہے اور اب وہ ضعف کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پاتا، اس طرح کے اعمال نہیں کر پاتا اور کمزوری آ گئی، تو اس کی وہ جوانی میں جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں اور جو اب تک کرتا آیا ہے، اب جو ضعف کی وجہ سے اس میں اگر کوئی کمی آ بھی جاتی ہے تو اس کا کھاتا بند نہیں ہوتا اور اس کی وہ نیکیاں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس کو اس طرح اجر ملتا ہے کہ گویا کہ جوانی کا حج، جوانی کا پڑھانا، جوانی والی نماز، جوانی والی تلاوت اور جوانی والی نیکیاں اور وہ صدقات جو یہ کرتا آیا ہے، اور اب یہ 80 سال کا ہو گیا ہے اور اب وہ اس طرح پورے طریقے سے نہیں کر پاتا، تو وہ تو سارا جاری رہتا ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر یہ 90 سال کا ہو جائے تو مفتی صاحب نے اس حدیث میں یہ ذکر فرمایا کہ 90 سال کا مسلمان سبحان اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف، اور یہ اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے اہل بیت کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے پوتوں نواسوں کے بارے میں، اپنے چھوٹوں کے بارے میں جو سفارش کرے گا تو اس کی سفارش منظور ہے۔ بڑی نعمت ہے یہ بوڑھے، ان کو عذاب نہیں سمجھنا چاہیے کہ کیا کیا ان کے ذریعے سے یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ خوش قسمت قسم کے لوگ وہ ان عمر میں پہنچنے والے اپنے بڑوں کو، اپنے دادا کو، اپنی دادی کو، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، ان عمروں تک اگر وہ پہنچ جائے تو ایک عجیب سعادت سمجھتے ہیں، اور ان کی دلجوئی کر کے، اور وہ جو دل سے سفارش کرتے ہیں تو وہ سفارش اللہ منظور فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا قیدی ہے ابھی زمین میں، اور نہ دیکھنے کی وہ قوت رہی، نہ بولنے کی وہ قوت رہی، نہ وہ سمجھ بوجھ، بس اب یہ آزاد ہے اور میرے پاس یہ بخشا بخشایا آ جاتا ہے۔ یہ اس مقام پر مفتی صاحب نے یہ حدیث لکھی ہے، اور بھی معارف میں کئی جگہوں پر ہے، اور خاص طور سے یہ جو مراحل انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، تو ان مختلف مرحلوں کے کہ جب یہ بچپن میں ہوتا ہے تو اس کا کیا مقام ہوتا ہے، جوانی میں کیا شکل ہوتی ہے، 40 سال پر اللہ کیا دیتے ہیں، 50 سال والے کو کیا ملتا ہے، 60 سال والے کو کیا ملتا ہے، 70 سال والے کو کیا ملتا ہے، اور 90 سال والوں کو کیا ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ بہرحال اس مقام پر اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مختلف مراحل سے انسان گزر رہا ہے، یہ میں گزار رہا ہوں، اس کو یہاں تک میں پہنچا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری مثال اللہ دیتے ہیں کہ دیکھو، آپ زمین کو دیکھو، زمین بالکل خشک ہوتی ہے، تر الارض حامدتن، وہ بالکل خشک، گویا کہ جلی سڑی، اور کچھ اس میں اگانے کی صلاحیت نظر ہی نہیں آتی، اور خشک زمین ہوتی ہے۔ اللہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، ہم اس پر پانی اتار دیتے ہیں، تو اب جب اس پر پانی اتار دیتے ہیں تو اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، 3 کام ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اس بارش کی برکت سے اس میں نمو کی اور اگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اہتزت، یہ کچھ حرکت میں ایسی آ جاتی ہے کہ اب اس میں اگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس بارش کی برکت سے۔ پہلے وہ ریزہ ریزہ اور خشک اور پھیلا ہوا، اور ظاہر میں اس سے کوئی توقع نہیں کہ اس سے بھی کچھ، بلکہ اگر اس میں کوئی تخم ڈال دیں تو وہ تخم بھی گل سڑ جاتا ہے، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ تخم بھی ختم ہوا۔ لیکن اس پانی کی برکت سے اللہ فرماتے ہیں اہتزت، ان میں ایک قسم کے نمو کی اور اگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ربت، پھر وہ پھولنے لگتی ہے، اور جب وہ پھول جاتی ہے تو اس کے بعد انبتت من کل زوج بہیج، سبحان اللہ، ایسے بارونق درخت
اور مختلف قسم کے بوٹے وہ ظاہر ہونے لگتے ہیں سر سبز. سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ ان دونوں دلیلوں سے یہ 5 باتیں کہ اللہ برحق ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس کو ہر چیز پر قدرت ہے، قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اور جو قبروں میں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی اٹھا سکتے ہیں، اٹھائیں گے. یہ ان 2 دلیلوں سے بات بہت واضح ہو گئی. لیکن وہ جو بدبخت ہے شیاطین، جو اللہ کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں شک میں ڈالتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں، کوئی عقلی دلائل بھی نہیں، کوئی نقلی دلائل بھی نہیں، کوئی روشن کتاب نہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ رہنمائی کر سکیں. بس اکساتے ہیں، شک میں ڈالتے ہیں اور انسانیت کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں. اس لیے ان گم، اور پھر ایک بڑی بیماری یہ ہے کہ ثانی عیفے، خود تو کچھ ہے نہیں اور کسی محقق کے پاس جاتا بھی نہیں ہے کہ جا کر کے اس سے سمجھ لے. کنی کتراتا ہے اور اپنا پہلو ہٹاتا ہے اور ایسے مجالس سے جانے سے خود بھی رکتا ہے، اوروں کو بھی روکتا ہے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اسلام سے ہٹاتا ہے، غلط قسم کے فلسفے پیش کرتا ہے. اس قسم کے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے وہ عذاب ہے جو ان کو جلائے گا. یہ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 قسم کے مجادلین اور ان کو ایک خاص انداز سے اپنی وجود کی اور قیامت کے حق ہونے کی دعوت دی ہے. اور لوگوں میں وہ جو 2 قسمیں ہیں، اہل باطل کی اور تیسرے جو منافق لوگ ہیں ان کا، اور چوتھے جو مخلص مسلمان ہیں ان کا، انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. 18 ذی الحجہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بڑے محسن ہیں. اللہ نے بڑا مقام دیا اس عظیم شخصیت کو. خلفائے راشدین میں سب سے لمبی خلافت ان کی ہے، تقریباً 12 سال. اور ابتدائی مسلمان ہونے والے دوسرے دن جو اسلام میں داخل ہوئے ان میں، اور اللہ پاک نے کمائی کے بھی بڑے زبردست طریقے دیے تھے اور لگانے کا بھی بڑا ذوق ان کو، خوب اسلام پر انہوں نے لگایا اور خوب احسانات ہیں اس امت پر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اپنے محسنوں کو بھولنا نہیں چاہیے. ان کا ایک عظیم احسان، مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بڑا مسئلہ پانی کا، اور اس پر وہاں کا ایک اچھا میٹھا کنواں، اور وہ یہودی بہت مہنگا کر کے فروخت کرتا تھا اور مسلمانوں کو ستاتا تھا، قیمت پر بھی نہیں دیتا تھا، بہت ستاتا تھا. پیغمبر علیہ السلام نے ترغیب دی کہ کوئی ہے کہ یہ کنواں خریدے، میں اس کی جنتی ہونے کا ضمانت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ قربانی دی. گئے ان کے پاس، اس یہودی کو منوایا. اس نے کہا کہ یہ تو میرا، اس پر بڑی آمدنی ہے،
کہا چلو ایسا کرتا ہوں کہ آدھا کنواں آپ پہ فروخت کرتا ہوں اور آدھا آپ نے خریدا، اور جیسے خریدا تو اعلان کیا کہ جب میرے دن کی باری ہوگی تو آئے سب بغیر امتیاز کے، یہودی اور کوئی بھی ہو مسلمان، مفت پانی لیں، میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ اب وہ یہودی کے لیے مشکل یہ ہو گئی کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نمبر، پانی خوب سب بھر لیتے تھے، دوسرے دن کوئی خریدنے نہیں جاتا تھا، وہ مجبور ہوا اور محنت کی کہ جی یہ باقی آدھا بھی خریدو۔ آپ نے شرط لگائی کہ باغ سمیت خریدوں گا، اور جی باغ سمیت خرید کر اور اس کو وقف کیا، اور آج تک وہ کنواں بھی ہے اور وہ باغ بھی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کنویں کا جو بل ہے، جو اس کے بجلی کا بل ہے، تو وہ حضرت عثمان غنی کے نام پہ آتا ہے اب بھی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس باغ کی جو آمدنی ہے، ایک اکاؤنٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پہ کھولا ہے، اور اس کھجوروں کو فروخت کر کے اس سے اس باغ کی اور اس کنویں پر جو خرچ ہوتا ہے وہ، اور باقی حصہ فقراء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ باقاعدہ ایک بڑا فندق عثمان کے نام سے مدینہ منورہ میں ہے، جو اس باغ کی آمدنی سے، اور اب بھی اس کی آمدنی فقراء پر اور آدھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے۔ بڑا احسان ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بڑا سخت غزوہ اور بڑی تعداد، اور اس موقع پر 100 اونٹ اور پھر 100 اونٹ اور پھر 100 اونٹ، سبحان اللہ، یہ پیش کیے، اور 1000 دینار پیش کیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جولی میں لیے، اور ان دیناروں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد، اس کے بعد عثمان اگر کوئی نفلی عمل نہ کرے نا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، عثمان نے جو کمانا تھا کما لیا، یا جو بھی عمل کرے گا اس عمل کا اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ عثمان میرا ساتھی ہوگا جنت میں۔ اور شہادت عثمان کی اہمیت بھی اللہ کی شان، حدیبیہ کے موقع پر ظاہر ہوئی اور قرآن کی آیتیں اس پر اتری، ان کی شہادت جو بعد میں ہونے والی تھی، اس کی اہمیت اور ان کی خلافت اور اس میں سخاوت، اور تقریباً 44 لاکھ مربع میل تک ہم یہ سارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح۔ اور پھر بلوائیوں نے، یہود نے خاص طور سے جب دیکھا کہ ان کے ساتھ جنگ کے میدان میں مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے سازش کی، اور ابن سبا ایک یہودی مسلمان کی شکل میں آ کر، بڑی داڑھی رکھ کر، اور وہ اہل بیت کا اپنے آپ کو عاشق ظاہر کر کے، اور ایک جگہ جاتا دوسری جگہ جاتا، اور مختلف جگہ پر وہ انہوں نے بلوائیوں کو اکٹھا کیا، اور 18 ذی الحجہ، چونکہ حج پر مدینہ منورہ کی ایک بڑی تعداد گئی تھی، مدینہ منورہ خالی، اور ان بلوائیوں نے 40 دن کا محاصرہ کر کے، اور حضرت نے 40 دن روزے رکھے، اور پھر ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس پانی بھی نہیں رہا، اور پیغمبر علیہ السلام کی زیارت ہوئی کہ عثمان، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آج کے روزے کی افطاری تو آپ کی میرے ساتھ ہوگی، اور سبحان اللہ، بڑی مظلومانہ شہادت اور
وہ اگر لڑنا چاہتے تو جو 44 لاکھ مربع ملک کو فتح کر چکا اور ہر جگہ انہوں نے فتوحات کے جھنڈے گاڑے اور کوئی ان کے مقابلے پہ نہیں آ سکا، یہ چند بلوائی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ حابیل والی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ میں خون خرابہ ہو۔ اور حضرت امیر معاویہ نے یہ پیشکش کی کہ شام آ جاؤ، کہا مدینہ منورہ بھی نہیں چھوڑتا، مدینہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، روزانہ ایک قرآن شریف پڑھنے کا ان کا معمول، اور یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں مصحف عثمانی، یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا احسان ہے۔ قرآن پورے عالم میں جو بھی پڑھتا ہے مصحف عثمانی کے برکات ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قرآن کی خدمت، خلافت کی خدمت اور سخاوت، اور آپ کے ایک یہ بھی فضیلت کہ کوئی بھی انسانیت میں ایسا نہیں گزرا کہ ان کے گھر میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، یہ بھی ان کی اکلوتی شان ہے۔ پوری انسانیت میں ذی النورین کے 2 نور ان کے گھر میں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے موقع پر شادی کے اخراجات بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو برداشت کیے، بڑے اچھے خودداری کے ساتھ، اور بھی بڑے زبردست واقعات ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قاتل اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل دونوں ایک باپ کے بیٹے، خالد ابن ملجم بے ایمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل، اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنانے والے اور قاتل عبد الرحمن ابن ملجم، ایک بھائی نے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان کو اہل بیت کی نہیں لگی ہوئی تھی، ان کو اسلام کے مٹانے کی لگی ہوئی تھی، لیکن اس عظیم انسان کی قربانی، ان کا اپنا مقام تو اپنی جگہ پر، لیکن افسوس یہ ہے کہ اب تک گھٹیا قسم کے لوگ ان پر اعتراضات کرتے ہیں، اور ان میں ابن سبا کی اولاد کرے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس عثمان رضی اللہ عنہ کی دفاع اس زمانے کے ایک عثمانی سپوت حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی، میں کہتا ہوں غور کرو، یہ موسم خزاں ہے، آج کا تقی جیسا آپ پورے عالم میں ہمیں نہیں بتا سکتے کس فرقے کے پاس ہے، یہ عثمانی ہیں، ان کی اولاد ہے۔ اگر آج یہ ایسا ہے، مفتی محمد شفیع عثمانی ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں، یہ موسم خزاں کے اتنے اونچے ولی اور اتنے بڑے لوگ، اور ان کے کاموں میں ایسی برکت، تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے جد امجد، کیا ان کا مقام ہوگا، کیا ان کی حیثیت ہوگی۔ اس لیے بھائیو، یہ بڑا لذیذ تذکرہ ہے، اس تذکروں سے مانوس بھی ہوں، ان کی محبت بھی بڑھائیں، اور ہو سکے تو ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں۔ کل میرا ختم تھا، مجھے خیال آیا مصحف عثمانی کے ہم پہ بڑے احسان ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہمت کر جائیں۔ ایک اچھا انداز سے ماشاءاللہ تذکرہ ہو جاتا ہے، اور بڑی اچھے انداز سے یہ ان باطل کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک حق کے ساتھ دینے کی ہمیں توفیق دے، اور باطل کے ہر حملے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔